تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے نازل ہوئیں ایک ہی مرتبہ، اور اس کی ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور اس کا ایک شان نزول بھی ہے جو میں آگے عرض کرتا ہوں. نمبر 2، یہ صورت ہے مکی، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، جبکہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ صاحب ذخیرۃ الجنان، جنہوں نے 21 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے ذخیرۃ الجنان، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پبلشرز ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، لکھنا مدنی چاہیے تھا لیکن انہوں نے مکی لکھ دیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. اب ایک صورت اور مدنی بھی ہو اور مکی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت وہ یہ کہ یہ صورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے، مطلب نازل تو مکہ میں ہوئی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ مدینہ میں ظاہر ہوا. اثر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ صورت کب پڑھی گئی اور اس کی ضرورت کب پڑھی، وہ مدینہ میں ہوا. یہ اس کی تفصیل ہے مکی اور مدنی ہونے میں. باقی اس صورت کا جو موضوع ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور پھر اس جادو کا علاج ان 11 آیات سے کیا گیا. یہ اس صورت کا موضوع ہے. باقی صورت کا شان نزول کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں، لبید بن عاصم، یہ ایک یہودی تھا، اس نے جادو کیا تھا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے جادو کیا تھا. اس نے جادو کیا اور وہ اس ترتیب پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے، اس کے کچھ دندان جو تھے وہ نکلوا لیے، ان میں جو بال پھنسے ہوئے تھے ان بالوں کو لے لیا اور اس پر جادو کیا گیا. اور یہ کام سارا ایک بچے کے ذریعے کروایا. ایک بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھوکے سے رکھوایا گیا، اور اس بچے نے دھوکے سے رسول اللہ کے وہ بال ان تک پہنچا دیے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، یعنی ہر چیز جو ہونے والی ہے اور جو ہو چکی ہے ان ساری چیزوں کی اگر رسول اللہ کو معلومات ہوتی، علم ہوتا، تو انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا دھوکے باز ہے، لیکن نہیں پتہ چلا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. خیر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے لگی. اس جادو کا اثر جو ہوا تھا وہ دنیاوی اعتبار سے تھا، دینی اعتبار سے نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی خدمت کرتے، جو قرآن اور حدیث کو پہنچاتے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ اپنی ترتیب پر تھا. لیکن جو رسول اللہ کے دنیاوی معاملات میں اس میں اثر آنا شروع ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ نے ایک کام کیا، تھوڑی دیر بعد انہیں یوں محسوس ہوتا کہ شاید میں نے وہ کام نہیں کیا، یعنی کام کرتے اور بھول جاتے کہ میں نے تو یہ شاید کام نہیں کیا. اسی طرح ایک کام کیا، اس کو دوبارہ پوچھتے کہ یہ میں نے کام کر لیا یا نہیں کیا. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اثر آنا شروع ہوا. خیر، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے تھے اور خواب میں 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک والی سائڈ پر کھڑا ہوا اور ایک پیر مبارک والی سائڈ پر کھڑا ہوا، اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے. یاد رکھیں نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. امتی خواب دیکھے تو یہ خواب ہے، نبی خواب دیکھے تو یہ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ امتی سوتا ہے تو اس کا دل بھی سوتا ہے اور اس کی آنکھ بھی سوتی ہے، لیکن نبی اگر سوتا ہے تو اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. اور وحی کا جو نزول ہے یہ دل پر ہوتا ہے، اس لیے نبی اگر کوئی خواب بھی دیکھے تو یہ اس کا وحی ہوتی ہے. تو نبی پر یہ وحی اتری کہ 2 فرشتے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ گفتگو کیا تھی؟ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا. اب یہ روایات مختلف ہیں کہ سر والے نے پیر والے سے پوچھا، دوسری روایت میں ہے کہ پیر والے نے سر والے سے پوچھا. تو یہ مختلف روایت ہے. بس آپ یوں کہہ دیں کہ دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی. وہ گفتگو کیا تھی کہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا. جواب دیا دوسرے نے کہ یہ بیمار ہیں. پھر اس نے یہ پوچھا کہ ان کو کیا بیماری ہے. جواب دیا کہ ان کو جادو ہوا ہے، ان پر جادو کیا گیا.
کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ یہ بتایا کہ جو ان کے بالوں پر کیا گیا ہے، ایک تانت، یہ جو دھات ہوتی ہے تانت کی، وہ ایک تانت کی تار تھی اور اس کے اوپر گیرا لگائی گئی تھی، 11 گیریں، اور ہر ایک گیرا کے اندر ایک سوئی لگائی گئی تھی۔ پھر اس کو ایک یعنی کھجور کا جو چھال ہوتا ہے اس کے اندر لپیٹ کر ایک پتھر کے اندر بند کر کے بیر زروان ایک کنواں تھا اس کے نیچے، وہاں ایک پتھر تھا اس کے نیچے دبا دیا۔ اچھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا خواب، جو کہ ایک وحی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کہ مجھے میری بیماری، میرا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا دیا گیا ہے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کس نے کیوں کروایا ہے اور کہاں یہ معاملہ پڑا ہے، اور مجھے بیماری کیا تھی۔ اس طرح میرے خواب میں فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا۔ خیر، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے اور اس پتھر کے نیچے سے وہ چیز نکلوائی۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ کو بھیجا اور وہ نکال کر لائے، تو دونوں میں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ خیر، اس کی نشانیاں یہ تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کھجور کے بڑے بڑے درخت تھے اور وہاں تو بہت سارے کنویں تھے، تو کس کنویں کے نیچے تھی اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کنویں کا جو پانی ہے وہ مہندی رنگ کا ہے، جس طرح مہندی کا رنگ ہوتا ہے اس طرح اس کا پانی ہے۔ خیر، وہاں کئی سارے کنویں تھے تو اس کنویں کو دیکھا گیا جس میں مہندی رنگ کا پانی تھا، تو وہاں پتھر کے نیچے سے یہ چیز نکل آئی اور اس کو نکالا گیا۔ اس پر یہ 11 صورتیں جو تھیں، یہ 11 آیات جو تھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی، یہ پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو 11 گرہیں ہی تھیں، ان میں سے ایک گرہ کو کھولتے، ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کو یعنی آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولتے، ایک آیت پڑھ کر پھر ایک گرہ کھولتے، اس طرح 11 آیات پڑھی اور 11 گرہیں کو کھول دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت کا واقعہ ہے۔ خیر، تو یہ اس کا شان نزول تھا کہ یہ اس سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جب باطل اور مخالف دلیل کی دنیا میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ اپنے مخالف پر جادو کروائے۔ اور یاد رکھیں آج کے دور میں بھی یہودیوں کا جادو بڑا مشہور ہے۔ یہ آدمی یہودی تھا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً اس کا نام نہیں بتایا تھا، حالانکہ رسول اللہ کو پتہ چل چکا تھا۔ بتایا اس لیے نہیں تھا کہ جو میرا بیماری تھی وہ تو دور ہو چکی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 2، اگر بتا دیا جاتا تو اس پر صحابہ تیار بیٹھے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی رسول اللہ کی شفقت تھی کہ رسول اللہ نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جادو برحق ہے۔ یہ جو بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی جادو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ وہم ہے، کفار میں کیوں نہیں ہوتا، یہودیوں اور عیسائیوں پر جادو کیوں نہیں ہوتا، اور امریکہ میں جادو کیوں نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے اندر ہی کیوں بیماری ہے کہ یہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، جادو کا علاج کرواتے ہیں، تو یہ سارے ایمان کی کمزوری اور کم علمی کی وجہ سے یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ حالانکہ جادو برحق ہے اور جادو کا علاج بھی کروایا جاتا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جادو ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم پر پھونکا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر پھونک دیتی اور وہ اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ خود پڑھ کر پھونکتی کیوں نہیں تھی، یا اپنے ہاتھوں پر پھونک کر رسول اللہ کے جسم مبارک پر کیوں نہیں پھیرتی تھی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حالانکہ پڑھتی خود تھی لیکن پھونکتی رسول اللہ کے ہاتھوں پر تھی کہ وہ اپنے ہاتھ خود اپنے جسم پر پھیریں۔ وجہ یہ تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میں پھیرتی برکت اس میں بھی ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت زیادہ ہے، اس لیے میں ان کے ہاتھوں پر پھونک دیتی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ زیادہ برکت والے ہیں، تو جو زیادہ برکت والی چیز ہے وہ خود اپنے جسم پر پھیرے گی تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، اس کی برکت زیادہ ہوگی، اس لیے پھیرا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ نے تلقین بھی فرمائی کہ صبح شام کے اذکار میں یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ خیر، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ اپنے نبی کو خطاب فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق۔ اب کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے ان کا ذکر ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے
جو اللہ نے پیدا کی، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاسات، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گرہوں میں، یعنی گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو خناس ہے، یعنی جو پیچھے ہٹتا ہے، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ وہ جنوں میں بھی سے ہو سکتا ہے اور لوگوں میں بھی سے ہو سکتا ہے، من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے، پناہ کیسے طلب کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ پناہ مانگیے رب سے۔ وہ کون سا رب ہے؟ جو فلق کا رب ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، رب تو بہت ساری چیزوں کا ہے، یہاں فلق کو خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ جواب، فلق کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، مطلب اندھیری کے بعد روشنی کا پھوٹنا، اسے کہتے ہیں فلق۔ تو یہاں فلق کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ جب رسول اللہ کے اوپر جادو کا زمانہ تھا، یہ ایک اندھیرے کا زمانہ تھا، ایک پریشانی کا زمانہ تھا، اور جب رسول اللہ کو علاج بتایا جا رہا ہے اور دعا سکھلائی جا رہی ہے، تو گویا یہ ایک زمانہ اجالے کا ہے، یہ زمانہ روشنی کا ہے۔ تو جس طرح اندھیری کے بعد روشنی آ جائے انسان کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح فلق کو ذکر کیا کہ رات یہ ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور جب صبح آتی ہے تو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو زمانہ سحر جو تھا، جادو کا زمانہ تھا، یہ ایک پریشانی کا تھا۔ تو جب علاج آیا، جب اللہ نے دعا سکھلائی، تو ایک وہ پریشانی سے نکل کر خوشی والے زمانے میں آ گئے۔ تو جس طرح اندھیرے سے نکل کر انسان اجالے میں آئے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو والے دنوں سے نکل کر علاج والے اور بہتری والے دنوں کی طرف آئے، تو وہ بھی ایک خوشی کا زمانہ۔ اس لیے فلق سے تعبیر کیا کہ اب زمانہ سحر ختم ہو چکا، پریشانی والا وقت ختم ہو چکا، اب روشنی آ چکی ہے، خوشی آ چکی ہے، علاج آ چکا ہے، اب آپ کو یہ پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو فلق سے تعبیر کیا۔ اور پھر آگے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ پہلی، من شر ما خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ پناہ مانگے 4 چیزوں سے، کہ پہلی چیز کیا؟ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خیر اور شر یہ دونوں اللہ نے پیدا کی۔ دوسری، ومن شر غاسق اذا وقب، دوسری چیز بتائی کہ رات کے شر سے پناہ، کہ جب وہ رات چھا جائے۔ تیسری چیز کہ وہ جو لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں اور انہوں نے گرہ کے اوپر پھونک مار مار کر جادو کیا تھا، ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگیے۔ اور ومن شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگی۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ پناہ مانگے ہر اس چیز کے شر سے جس کو پیدا کیا، اب اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، رات کا شر، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی شامل ہو جاتا ہے اسی میں۔ اور پھونک مارنے والیوں کا شر، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ومن شر حاسد، حسد اور حاسد کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اب یہ بھی ومن شر ما خلق میں داخل ہو جاتا ہے، کہ یہ جو بعد میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ من شر ما خلق میں شامل ہیں۔ ہر اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حاسد کو بھی، غاسق کو بھی، نفاسات کو بھی۔ تو جب یہ من شر ما خلق میں شامل ہو چکی ہے، تو الگ سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ الگ سے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ الگ سے ان 3 چیزوں کو بعد میں اس لیے ذکر کیا کہ ان کی اہمیت بتانے کے لیے، کہ ان سے خاص طور پر بچنا چاہیے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے بعد میں ان 3 چیزوں کو الگ سے ذکر کیا۔ اسے علمی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، کہ ایک چیز عام طور پر ذکر کی گئی ہے، یعنی پہلے یوں کہہ دو تمام انسان، پھر انسانوں کے اندر مسلمانوں کو خاص کیا۔
تو انسانوں میں مسلمان پہلے بھی آ چکے تھے، لیکن بعد میں بھی مسلمانوں کو الگ سے ذکر کیا. اسے کہتے ہیں پہلے عام طور پر کہنا پھر کسی کو خاص کر لینا. یہاں بھی اللہ نے ایسے کیا، پہلے عام طور پر کہہ دیا کہ ہر شر سے پناہ مانگیے جو اللہ نے پیدا کیا. اب اس میں ساری چیزیں آ گئی تھی، لیکن اللہ نے پھر الگ سے 3 چیزوں کو ذکر کیا، غاسق کو، نفاسات کو، حاسد کو، اہمیت بتانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے. تو جس طرح آپ نے ہر اس چیز سے بچنا ہے، ہر اس چیز کے شر سے بچنا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں خاص طور پر ان 3 چیزوں سے زیادہ بچنا ہے. جیسے ہم کسی کو مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ یار آپ یہ کام کرنا تو اس چیز سے بچنا، ساری چیزوں کے نقصان سے بچنا، لیکن خاص طور پر گنوا دیتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے خاص طور پر بچنا. سمجھ آئی؟ تو یہ اس طرح اللہ نے طرز اختیار کیا. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے ان 3 چیزوں کو خاص طور پر الگ سے کیوں ذکر کیا، غاسق کو، نفاسات کو اور حاسد کو؟ جواب، غاسق کو اس لیے ذکر کیا، یہ جو کہا نا کہ رات کے اندھیرے کی شر سے بچا کہ جب وہ چھا جائے، مطلب یہ ہے کہ دن کا شر بھی ہوتا ہے اور رات کا شر بھی ہوتا ہے، لیکن جو دن کا شر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. انسان کو عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے نقصان دینے والی چیز ہے، میں اس سے بچوں. لیکن غاسق جو ہے، رات والا جو شر ہے، عام طور پر انسان کو پتہ نہیں چلتا اندھیرے کی وجہ سے. تو اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ شر تو 2 ہیں، ایک دن والا، ایک رات والا، لیکن خاص طور پر رات والے شر سے بچنا. کیوں؟ دن والا شر تو ہے لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شر ہے، تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ چیز تمہیں نقصان دینے والی ہے. لیکن جو رات والا شر ہے یہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہیں نقصان دے کے چلی جائے گی. اس لیے متنبہ رہنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، رات کے شر سے بچنا. اور رات کے شر میں ہر وہ چیز آتی ہے جو نقصان والی ہو. چوری، ڈاکہ عام طور پر رات کو کرنا زیادہ آسان ہے. کسی کو تکلیف دینا عام طور پر زیادہ آسان ہے. کسی کے عیب تلاش کرنا رات کو عام طور پر زیادہ آسان ہے. تو کسی کو نقصان دینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ عام طور پر دن کی نسبت رات کو زیادہ آسان ہے. پتہ چلا شر یہ عام طور پر رات کو زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر رات کو شر کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے تنبیہ کر دی کہ شر تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن رات والے شر سے پناہ مانگو خاص طور پر کہ یہ ایسا شر ہے، اس کا نقصان بھی زیادہ، اور یہ ایسا شر ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے خاص طور پر اس کو ذکر کیا. اور پھر آگے اللہ نے دوسری وجہ ذکر کی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فرمایا کہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے. یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ سورت کا موضوع بھی یہی آیت ہے. کیوں؟ اس سورت کو اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ رسول اللہ پر جنہوں نے جادو کیا ہے ان کے جادو سے رسول اللہ کو بچایا جائے، اس کا علاج کیا جائے. اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ یہ موضوع، ان سورت کا موضوع بھی یہی ہے. نمبر 3، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگ. دیکھو حاسد جو ہے، اس دھرتی پر آسمان اور زمین میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد ہوا. جو گناہ سب سے پہلے ہوا ہے وہ حسد. کیوں؟ فرشتے، یہ جو شیطان نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، یہ بھی حسد کی وجہ سے کیا. اور زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اور احادیث کا مفہوم ہے، فرمایا حسد ایسی بری چیز ہے، ایسی بری چیز ہے کہ یہ نیکیوں کو مونڈ دیتی ہے. جس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیا جائے بالکل صاف ہو جاتا ہے، کوئی بال نظر نہیں آتا، اسی طرح کوئی انسان حسد کرے، انسان کی نیکیاں مونڈ دی جاتی ہیں، ذرا نہیں بچتی. حسد اتنی بڑی چیز ہے. نمبر 2، حسد اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر چلتا ہے، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. اس لیے فرمایا حاسد کے شر سے بچو، اس لیے کہ تمہیں منہ پر تو وہ میٹھا میٹھا نظر آئے گا لیکن اندر اپنے اندر آگ بھر کے بیٹھا ہے، نفرت بھر کے بیٹھا ہے. اس لیے اس کے شر سے پناہ منگوائی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں کیسے نقصان دے جائے. جس طرح رات اور دن دونوں میں شر ہے لیکن رات میں زیادہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کب تمہیں نقصان دے جائے، اسی طرح ایک انسان تمہیں نقصان دے سکتا ہے لیکن خاص طور پر وہ انسان جو حاسد ہو اس سے خاص طور پر بچو، اس لیے کہ وہ تمہیں نقصان دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے خاص طور پر حاسد سے پناہ مانگی. اور نمبر 3 یا 4 جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو جادو کیا گیا تھا اس کا سبب بھی حسد تھا. رسول اللہ پر حسد کیا گیا، اسی وجہ سے تو ان پر جادو کیا گیا. اور یاد رکھیں، حسد کہتے ہیں ہر اس چیز کو، یعنی کسی دوسرے کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے یہ چیز ملے نہ ملے.
لیکن یہ چیز اس سے ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا بول سکتا ہے، تو کوئی ایک تمنا کرے کہ میں اچھا بولوں نہ بولوں، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو میں یہ تمنا کروں نعوذ باللہ کہ مجھے گھر ملے نہ ملے، اس کا گھر ختم ہو جائے، یہ ہے حسد۔ اور یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے۔ غبطہ جائز ہے۔ غبطہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یوں تمنا کرنا، یا اللہ جس طرح آپ نے گھر اسے دیا ہے مجھے بھی عطا کر، جس طرح مال اسے دیا ہے مجھے بھی عطا کر، جس طرح بولنے کی صلاحیت اسے دی ہے مجھے بھی عطا کر، یہ ہے غبطہ۔ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر اپنے لیے بھی وہ تمنا کرنا غبطہ ہے، جو کہ جائز ہے۔ لیکن کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا مجھے ملے نہ ملے، یہ اس سے ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد، اور اس سے پناہ مانگی گئی۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے شر سے بچو۔ کلام پورا ہو گیا تھا، حاسد کے شر سے بچو۔ آگے یہ کہنا کہ جب وہ حسد کرے، یہ بظاہر طور پر ایک اضافی بات نظر آتی ہے کہ اللہ کا کلام یہاں تک بات پوری ہو گئی تھی کہ حاسد کے شر سے بچو، لیکن یہ کہنا جب وہ حسد کرے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب حاسد اپنی ذات میں رہے تو وہ صرف اپنی ذات کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، لیکن اذا حسد، جب وہ حسد کو عمل میں لے کر آئے، اب وہ نقصان اپنی ذات کو صرف نہیں دیتا، اگلے کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں حاسد اتنا برا ہے کہ یہ اپنا نقصان کرتا ہے، کرتا رہے، آگ لگاؤ اس کو، دفع کرو، یہ اپنے دل کو جلا رہا ہے، جلاتا رہے۔ لیکن پناہ کب مانگنی ہے؟ پناہ اس وقت سے مانگو جب یہ حسد کے اندر وہ عمل کرے جس سے تمہیں بھی نقصان پہنچائے۔ تو جب تک اپنی ذات کو نقصان دے رہا ہے تب تک ہمیں تو کوئی پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آگ لگاؤ، جو اپنا نقصان کر رہا ہے کرتا رہے۔ لیکن جب اس حسد میں عمل کرے گا تو اب نقصان صرف خود کو نہیں دوسرے کو بھی دے گا۔ اللہ اس صورت کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ جب وہ حسد میں عمل کرے، نقصان دوسرے کو دے، تب پناہ مانگو، اس لیے کہ اب نقصان تمہیں پہنچنے والا ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو جب تک خود کو دے رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان اپنا ہی کر رہا ہے، لیکن جب اس حسد میں عمل کرے گا اب نقصان دوسرے تک ہے، اس سے اللہ نے پناہ منگائی۔ اس لیے فرماتے ہیں من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے نہیں، جب وہ حسد کرے تب پناہ مانگو، یہ ہے۔ تو آپ کے سامنے وجوہات آ گئی کہ غاسق، نفاسات، حاسد، یہ چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ چیزیں بھی من شر ما خلق میں داخل ہیں، لیکن الگ سے ذکر اس لیے کیا، اہمیت بتانے کے لیے الگ سے اس لیے ذکر کیا، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر غاسق کا ذکر اس لیے کیا کہ نقصان تو دن میں بھی ہو سکتا ہے، رات میں بھی، لیکن رات کے نقصان سے خاص طور پر پناہ مانگو، اس لیے کہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر من شر النفاسات فرمایا، اس لیے کہ سورت کا موضوع بھی یہی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو ذکر کیا۔ پھر من شر حاسدین اس لیے کیا کہ انسان تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن خاص اس انسان سے پناہ مانگو کہ جو حسد کرنے والا ہو، اس لیے کہ وہ منہ پر تو تمہارے ساتھ میٹھا ہوگا، کیا پتہ تمہیں کس وقت کس طرح کا کیسے نقصان پہنچا جائے، تو تمہیں پتہ نہیں چلنا اور نقصان بہت زیادہ ہو جانا ہے، اس لیے اس شخص سے پناہ مانگو۔ یہ اس صورت کے اندر بتایا گیا۔ اور یاد رکھیں یہاں پر جو 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، یہ دنیاوی نقصان ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگو جو اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے تو دنیا میں سب چیزیں پیدا کی ہیں، تو یہ دنیا کے ساتھ تعلق۔ یہ جو ہے من شر غاسق، رات کے شر سے پناہ مانگو، اس کا تعلق بھی دنیا سے۔ من شر النفاسات، پھونک مارنے والی ہیں، اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے۔ اور من شر حاسد، اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے، اس لیے کہ حاسد دنیا میں ہی حسد کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھانا چاہوں، اگر آپ سمجھیں تو غور کریں۔ من شر ما خلق، یہ جو خلق ہے یہ ناکرہ ذکر کیا، معرفہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے من شر غاسق، یہ غاسق جو ہے یہ ناکرہ ہے۔ ومن شر النفاسات، یہ جو النفاسات ہے یہ معرفہ ہے، اور جو آگے ذکر کیا من شر حاسد، یہ بھی ناکرہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، 3 چیزوں کو ناکرہ ذکر کیا ہے، ایک چیز کو معرفہ ذکر کیا ہے، کیا وجہ؟ دیکھو نا، خلق، غاسق، حاسد، یہ 3 چیزیں ناکرہ، النفاسات یہ معرفہ۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی، 3 چیزیں ناکرہ ہیں، ایک چیز معرفہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ناکرہ میں عام طور پر آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ ناکرہ میں تعمیم ہوتی ہے، مطلب یہ ناکرہ میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کہا نا من شر ما خلق، اب مخلوق میں سب چیزیں آ گئیں، انسان بھی، جانور بھی، جنات بھی، انس و جن، سب کچھ آ گیا۔ من شر غاسق، غاسق میں یہ جو ہے
اب رات پوری کی پوری آ گئی، ہر طرح کی رات آ گئی. اور اسی طرح جو حاسد ہے اس میں ہر طرح کا حاسد آ گیا، جو نیکی پر حسد کرے، جو کسی دنیاوی مال پر حسد کرے، جو کسی بھی چیز پر حسد کرے، تمام قسم کے حاسد شامل ہو گئے. لیکن جو النفاسات ہے یہ خاص ہے، یہ ہے پھونک مارنے والی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو مخلوق ہوتی ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار بری بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے ناکرہ ذکر کیا من شر ما خلق، کہ مخلوق جو ہے وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، لیکن تم نے پناہ کس سے مانگنی ہے؟ جو تمہیں شر پہنچائے اس سے. اس لیے ناکرہ ذکر کیا کہ ہر قسم کی مخلوق ہے، من شر ما خلق، اچھی اور بری دونوں ہیں، لیکن پناہ کس سے مانگنی ہے؟ جو تمہیں شر پہنچائے. من شر غاسقن، رات ہر قسم کی ہے، رات اندھیری یہ عبادت گزاروں کے لیے بھی نعمت ہے، چور ڈاکوں کے لیے بھی ہے. جس طرح عابد رات کا انتظار کرتا ہے کہ خلوت میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا، اسی طرح چور بھی انتظار کرتا ہے کہ رات میں بیٹھ کر چوریاں کروں. تو یہ رات کا اندھیرا کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. اللہ نے ناکرہ ذکر کیا کہ ہر قسم کی رات آ گئی. یہ رات کا اندھیرا اچھا بھی ہوتا ہے، رات کا اندھیرا برا بھی ہوتا ہے. پناہ کس سے مانگنی ہے؟ جو رات تمہارے لیے شر ثابت ہو، اور وہ کیا ہے؟ چوری ڈاکے والی. تو ہر قسم کی رات شامل تھی. اور یہ جو حاسد ہے، میں نفاسات کو بعد میں ذکر کروں گا، حاسد پہلے بتاؤں. حاسد ہر قسم کا، کبھی نیکی پر حسد کرنے والا، کبھی مال پر حسد کرنے والا، ہر قسم کا. لیکن کبھی کبھار حاسد اچھا بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی حسد کرنا اچھا بھی ہوتا ہے. حدیث میں آنا کہ نیکی پر حسد کرنا، جنت پر، اعمال میں آگے بڑھنے پر دوسرے سے حسد کرنا یہ اچھی چیز ہے. حدیث میں اس کا ذکر ہے. تو پتہ چلا حسد میں ہر قسم کا حاسد شامل، اچھا بھی برا بھی. اس لیے کہ کبھی حسد کرنا اچھا بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث میں نیکیوں پر حسد کرو، اور کبھی لوگوں کے مال پر، لوگوں کی ترقی پر حسد کرنا یہ برا بھی ہے. تو حسد اچھا بھی ہے برا بھی ہے. کس حسد سے پناہ مانگنی ہے؟ جو برا ہو. من شر حاسدین، ایسے حسد سے پناہ مانگو جو تمہیں شر کی طرف لے جائے. تو یاد رکھیں یہ جتنی بھی چیزیں، 3 چیزیں ذکر کی گئیں، اس میں ناکرہ تھی، اس میں عام بات کی گئی کہ مخلوق اچھی بھی ہے، مخلوق بری بھی ہے. ناکرہ ذکر کیا، سب شامل ہو گئے. لیکن پناہ کس سے مانگنی ہے؟ برے سے. ومن شر غاسقین، اندھیری رات اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، لیکن پناہ کس سے مانگنی ہے؟ جو اندھیری رات شر ثابت ہو، جیسے چور. ومن شر حاسدین، حاسد اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن اس حاسد سے پناہ مانگنی ہے جو حسد کرے، جو مال پر حسد کرے، جو تمہارے دنیاوی چیزوں پر حسد کرے، یہ نقصان دہ. لیکن جو فرمایا ومن شر النفاسات، اس کو معرفہ ذکر کیا کہ جو بھی پھونک مارنے والی ہوگی وہ ہمیشہ شر ہوگی، چاہے کسی بھی طریقے سے، چاہے کسی بھی نیت سے وہ جادو کرے، جادو کسی بھی طرح سے کر لو، وہ تمہارے لیے نقصان ہی ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے. اس لیے اس کو النفاسات معرفہ ذکر کیا کہ پھونک مارنے والیاں جو بھی ہو، جس مقصد کے لیے بھی کریں، جیسے بھی کریں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، اور وہ شر ہی شر ہے. اس لیے ہر صورت میں نفاسات سے پناہ مانگو. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے معرفہ اور ناکرہ کا اختلاف. یہ جو نقطہ ہے نا، یہ بڑی مشکل سے نقطہ ملا ہے. یہ بھی آپ یاد کرو گے، آپ 10 12 تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو یہ نقطہ نہیں ملے گا. میں نے بڑی تلاش کے بعد نکالا یہ نقطہ. بس یہ بھی اللہ کی ایک دین ہوتی ہے کہ اللہ کبھی کبھی ایسا نقطہ دکھا دیتے ہیں کتابوں میں جس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اس نقطے کو بیان کرنے کی خوشی الگ تھی اور پوری سورت پڑھانے کی خوشی الگ تھی. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ میں نے کئی بار اس سورت کی تفسیر پڑھائی ہے، لیکن یہ نقطہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا. یہ دوران مطالعہ پچھلے دنوں سامنے آیا، تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں نے کوشش کی ہے اس کو جتنا آسان کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہے. یہ چونکہ ایک علمی بات تھی. خیر آگے چلیں. یہ جو ہے تو پتہ چلا کہ سورۃ الفلق کے اندر جس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے وہ دنیاوی شر ہے. اور سورۃ الناس پر آئیں، اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب اس سورت کا جو ٹوٹل موضوع ہے، اس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے جو آخرت والا ہے، جس کا نقصان تمہیں آخرت میں ہوگا، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور یاد رکھیں، آپ دیکھیں نا، غور کریں، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے مالک کی، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی. اب یہاں 3 دفعہ اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، 3 دفعہ. اور پچھلی صورت کو آپ دیکھیں تو اللہ سے 1 مرتبہ پناہ مانگی، میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں. سورۃ الفلق میں اللہ سے 1 مرتبہ پناہ مانگی. سورۃ الناس میں 3 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگی.
اچھا، سورۃ الفلق کے اندر آپ دیکھیں کن چیزوں سے پناہ مانگی، وہ 4 ہیں، لیکن سورۃ الناس کے اندر دیکھیں تو صرف ایک چیز سے پناہ مانگی۔ اب یار بظاہر آپ دیکھیں کہ جب 4 چیزوں سے پناہ مانگنی تھی، جب 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگنی تھی تب ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی، اور جب صرف ایک چیز سے پناہ مانگنی تھی تب اللہ کی 3 صفات کو ذکر کی۔ تو فرق ہے دونوں میں۔ تو کیا فرق ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی شر سے پناہ مانگی گئی ہے سورۃ الفلق میں، یہ نقصان دنیاوی ہے، اور سورۃ الناس میں اگرچہ صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن وہ نقصان، وہ شر آخرت کا ہے، تو اس لیے اللہ سے 3 مرتبہ دعا کی۔ تو پتہ چلا کہ اگر آخرت کا نقصان 1 ہو اور دنیا کے نقصان 4 ہوں تو وہ آخرت کا 1 نقصان دنیا کے 4 نقصان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے اہمیت سکھانے کے لیے کہ یہ نقصان دنیا کے کئی نقصانوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے بار بار اللہ سے پناہ مانگی تاکہ مزید طاقت ملے، مزید اس شر سے، مزید اس نقصان سے بچ سکے کہ یہ 1 نقصان ان 4 نقصان پر زیادہ ہے، زیادہ بھاری۔ اس لیے اللہ نے 3 مرتبہ پناہ سکھائی، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ پہلی بات یہ۔ نمبر 2، یہ جو بات کہی قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی، اب دیکھو ناس 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، حالانکہ جب 1 مرتبہ ذکر ہو جائے تو صرف نحو کی علم کے مطابق بعد میں ناس کو لفظاً نہ ذکر کیا جاتا بلکہ اس کی ضمیر لائی جاتی، مطلب یوں کہا جاتا ملکہم، ہم ضمیر کا مرجع الناس ہوتا، الہہم یعنی لوگوں کا الہ، کیونکہ الناس پہلے ذکر ہو چکا ہے، بار بار اس کو ذکر کرنا یہ ایک بلاغت اور فصاحت کے خلاف تھا بظاہر۔ تو ہونا یوں چاہیے تھا الناس جب پہلی مرتبہ آ چکا تھا اب بعد میں ضمیر لے کر آئی جاتی، ظاہر اسم نہ لایا جاتا، لیکن بار بار الناس کو ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ اہمیت دلانے کے لیے کہ یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ بار بار پناہ مانگو۔ کیوں؟ یہ اصل میں اللہ پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے یہ پوری امت گویا کہ دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی۔ تو اس میں بار بار ایک لفظ کو ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا میں بار بار جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہ دعا زیادہ اقرب الی القبول ہوتی ہے، یہ زیادہ دعا اللہ کو محبوب ہوتی ہے جس میں بار بار اللہ کی صفات کو، اللہ کے نام کو ذکر کیا جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا میں بار بار اللہ کی صفات اور اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے، اگرچہ آپ شروع میں کر چکے تو بعد میں کہو یا اللہ اور اس کے بعد کہو اے میرے پروردگار، تو بار بار اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو یہاں یہ بھی سکھایا گیا بار بار برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 مرتبہ الناس لے کر آئے۔ نمبر 2، اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں الناس 3 مرتبہ آیا اور تینوں مرتبہ الناس کا معنی مختلف ہے۔ یہ جو کہا نا الناس، پہلا الناس، یہ اس سے مراد بچے ہیں۔ دیکھو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اللہ جو پالتا ہے بچوں کو بھی پالتا ہے، جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی پالتا ہے، لیکن پرورش اور پالنے کا تعلق زیادہ بچپن سے ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان بہت سارے کام خود بھی کر لیتا ہے، بڑھاپے میں انسان تجربے کار ہوتا ہے، بہت سارے کام خود بھی کر لیتا ہے، لیکن جو بچپن ہوتا ہے اس میں انسان بالکلیہ پورے طور پر محتاج ہوتا ہے، انسان پرورش کا اور پالنے کا ہر چیز اسے خود چاہیے ہوتی ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو برب الناس، رب ہے پالنے والا، اس کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ بچوں کو پالنے والا ہے۔ اور یہ جو ہے ملک الناس، اس الناس سے مراد جوان ہے۔ کیوں؟ جب انسان جوان ہوتا ہے، طاقت عروج پر آتی ہے تو ایک گھمنڈ آنے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ سرکشی کی طرف جاتا ہے، برائیوں اور نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وہاں ملک فرمایا کہ میں ان جوانوں کا بادشاہ بھی ہوں۔ کیوں؟ جب کسی جوان کے اوپر اگرچہ وہ طاقتور ہے، اس کے اوپر کسی بادشاہ کی، کسی حکومت کی نگرانی ہو اور روب و دبدبہ ہو تو وہ ٹھیک چلتا ہے۔ تو یہاں ملک کو خاص طور پر جوان کے ساتھ ذکر کیا کہ اس لیے کہ جوانی کے اندر ایسی ذات کی ضرورت ہوتی ہے جو بادشاہ ہو، تاکہ وہ اس کی نگرانی کر سکے، اس کو ٹھیک چلا سکے۔ اور پھر الہ الناس، اس الناس سے مراد بزرگ ہے۔ کیوں؟ انسان عبادت بچپن میں بھی کرتا ہے، جوانی میں بھی کرتا ہے، لیکن جو عبادت بڑھاپے میں کرتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھو جوانی میں عبادت بندہ کبھی اغراض کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے،
یا اللہ فلاں مقصد پورا کروا دے اس لیے لیکن جو آخرت کی عبادت ہوتی ہے نا، آخری عمر کی، بڑھاپے کی، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اب آخرت میں اس کو قبر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، آخرت میں اسے اپنی جو نجات کا سارا سامان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس وقت کی جو عبادت کرتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اس الناس کے ساتھ الہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا معبود ہے. معبود تو جوان کا بھی ہے، بچے کا بھی ہے، لیکن بڑھاپے کے ساتھ خاص معبود کو اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت کی عبادت خاص عبادت ہوتی ہے، خالص عبادت ہوتی ہے، زیادہ عبادت ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر الہ کو ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں الناس جو 3 مرتبہ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، یہ الگ الگ مطلب میں ہے. پہلا الناس بچے، اور دوسرا الناس جوان، تیسرا الناس بڑھاپا. پہلے الناس کے ساتھ رب اس لیے لائے کہ بچپن میں پالنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. دوسرے الناس جوان کے ساتھ ملک اس لیے لے کر آئے کہ جوانی میں کسی بادشاہ، نگران، وزیر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اور الناس بڑھاپے کے ساتھ الہ کی صفت اس لیے لے کر آئے کیونکہ بادشاہ اور رب یہ تو پچھلے زمانے کے ساتھ ہے، تو عبادت کا زیادہ تعلق جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہاں الہ کو لے کر. اور پھر یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دی جائے کہ برب الناس جو فرمایا کہ رب جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے گھر کا مالک. جیسے رب المال، مال کا مالک، رب البیت، گھر کا مالک. تو جب اللہ نے کہا نا قل اعوذ برب الناس کہ وہ گھروں کا مالک بھی ہے، تو ذہن میں یوں آ سکتا تھا اچھا اللہ صرف گھروں کا مالک ہے، پورے ملک کا نہیں ہے. تو اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا ملک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ ملکوں کو بھی نگرانی کرتا ہے. اچھا پھر یہ ذہن میں آتا اچھا ملکوں کا بادشاہ تو ہے لیکن وہ عبادت کے لیے شاید لائق ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی فرما دیا الہ الناس، وہ صرف ملکوں کا بادشاہ نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان اور ساری دنیا چاہیے کہ وہ اس کی عبادت کریں. تو یہ بار بار وہم کو بھی دور کرنا تھا کہ کوئی ایک ذات رب ہو سکتی ہے، ملک نہیں ہو سکتی، الہ نہیں ہو سکتی. اچھا کوئی ملک ہو سکتا ہے، الہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ذات واحد اللہ کی ہے جو رب بھی ہے، جو ملک بھی ہے، جو الہ بھی ہے. دیکھو رب جو ہے گھر کا مالک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے وہ ملک نہ ہو، بادشاہ نہ ہو ملک کا، صرف گھر کا مالک ہے. اچھا کوئی گھر کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے، ملک کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے، لیکن معبود تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں اللہ اپنی دلیل، توحید کی دلیل سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسا معبود ہوں جو رب بھی ہے، پالنے والا، جو گھر کا مالک بھی ہے، ملک الناس جو ملکوں کا بادشاہ بھی ہے، اور الہ الناس معبود بھی. تو پتہ چلا یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو رب بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ذات ہوگی یا رب ہوگی تو ملک نہیں ہوگی، ملک ہوگی تو الہ نہیں ہوگی. یہ اللہ کی حقانیت کی اور وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں ان میں یہ 3 صفت اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہ بات بھی سکھائی. اور آگے یہ جو فرمایا من شر الوسواس الخناس کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگو، یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے. اب یہاں یوں کیوں نہیں کہا کہ شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگو، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا وسوسہ ڈالنے والے، یعنی شیطان کو خود وسوسہ کہہ دیا مبالغے کے لیے، کہ مطلب شیطان سراسر ہے ہی وسوسہ، اس لیے شیطان ذکر نہیں کیا، وسوسہ ذکر کر دیا. جیسے ہے نا میں یوں کہوں کہ برہان شیر کی طرح ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں برہان شیر ہے تو دونوں میں فرق ہے. پہلے میں نے کہا شیر کی طرح ہے، لیکن جب میں نے یوں کہا کہ وہ خود شیر ہی ہے، یہ میں نے بہادری کے اندر مبالغہ کر دیا کہ وہ اتنا بہادر ہے گویا کہ شیر ہے، شیر کی طرح نہیں، خود شیر ہے. تو یہاں شیطان کا وسوسہ ذکر نہیں کیا بلکہ خود وسوسہ کہا کہ گویا کہ شیطان ہے ہی نام وسوسے کا، کہ شیطان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری وسوسے سے بھری ہوئی ہیں اور وسوسے پر مشتمل ہیں. یہ مبالغے کے لیے ذکر کیا. پھر آگے اس کی صفت ذکر کی خناس، کہ شیطان خناس ہے. شیطان کو خناس کیوں کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں جو پیچھے کو ہٹے، جو پیچھے کو چھپے. اور احادیث میں آیا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چھپ جاتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، اس لیے اس کو خناس ذکر کیا کہ شیطان خناس اس لیے ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے یہ پیچھے کو ہٹتا ہے، اور خناس کہتے ہیں اس کو ہیں جو پیچھے کو ہٹے اور چھپ جائے، اس لیے شیطان کو خناس کہتے ہیں. اور پھر فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہاں یاد رکھنا یہ لوگ جن کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے ان سے مراد نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں. کیوں؟
برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی خود برے، ان میں تو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وسوسہ ڈالا ہی ان کے دلوں میں جاتا ہے جو اچھے ہیں، وسوسہ ڈالا ہی ان کے دلوں میں جاتا ہے جو نیک ہوں۔ اس لیے الذی یوسوس فی صدور الناس میں جن لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا وسوسے آتے بھی نیک لوگوں کو۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز میں وسوسہ آئے اور جی عبادت کے اندر وسوسے آئیں، یہ اللہ کی ذات کے متعلق وسوسہ آئے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہی عابد کے دل میں ہے، عبادت گزار کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ چور چوری وہی کرتا ہے جہاں کوئی مال موجود ہو، جہاں کوئی قیمتی چیز موجود ہو، تو وسوسہ ڈالے گا وہ اسی کے دل میں جس سے اسے خطرہ ہو کہ یہ عابد ہے، کسی نہ کسی دن جنت چلا جائے گا، وسوسہ ڈالوں اور اس کو برباد کروں۔ تو وسوسہ اگر آپ کے دل میں آتا ہے اس پر غور نہ کریں، خوش ہوا کریں کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، من الجنۃ والناس۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ وہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو تعمیم کر دی کہ شیطان جنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہے ہی جن، تو من الجنۃ تو ثابت ہو گیا کہ وہ جنوں میں سے ہے، مطلب شیطان خود ہے۔ اچھا لوگوں میں سے ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شیطان تو چلو جنوں میں سے ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ والناس جو کہا کہ لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے شیطان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ انسان اپنی فطرت کو اتنا بگاڑ لیتے ہیں کہ وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بھی بچو جو شیطانی صفات کے حامل۔ مطلب یہ کہ جس طرح شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس طرح بعض انسان بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ آپ کے سامنے آئیں گے اور فلاں کے بارے میں کوئی ایسی بات کر کے چلے جائیں گے کہ آپ بدظن ہو جائیں، آپ بدگمان ہو جائیں، یہ بھی تو وسوسہ ڈالنا ہے نا، یہ بھی تو شیطانی صفات پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وسوسہ ڈالنے والا خود شیطان بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو شیطانوں جیسا کام کرے گا گویا وہ بھی شیطان بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ من الجنۃ والناس، کہ لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جنوں میں بھی اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ وسوسے سے یعنی لوگوں کو بدگمانیوں سے بھی بچانا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور رسول اللہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے تھے، تو وہ ان کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ تو جب واپس جانے لگے تو رسول اللہ ان کو مسجد کے باہر تک چھوڑنے کے لیے جب آئے تو اندھیرا تھا اس جگہ، سامنے سے دو صحابی آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں وضاحت کی کہ میں ہوں اور میرے ساتھ فلاں میری بیوی ہے۔ اس پر انہوں نے کمال عاجزی میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ شیطان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو وسوسے سے لوگوں کو بدگمانیوں سے بچانا چاہیے، یعنی کہیں اپنے عمل کی وضاحت کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے کہ یہ عمل میں نے فلاں نیت سے کیا، یہ عمل میں نے اس لیے کیا، تاکہ اگلا آپ سے بدگمان نہ ہو، اگلا آپ سے بدظن نہ ہو۔ یہ جو کہنا نا نہیں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی کو وضاحت دینے کی، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہر جگہ۔ تو ممکن حد تک آپ کو لوگوں کو بھی بدگمانیوں سے وسوسوں سے بچانا چاہیے کہ یہ وسوسہ اتنی بری چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آخری بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر قرآن ختم ہو رہا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو قرآن کی ابتدا اور قرآن کے اختتام میں کیا ربط ہے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ان کے ربط کیا ہے آپس میں۔ یاد رکھیں کہ جب آدمی کوئی کلام کرتا ہے تو اس کی ابتدائی کلام میں اور کلام کے آخر میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، کہ جہاں سے وہ بات شروع کر رہا ہے اور جہاں بات ختم کر رہا ہے کچھ نہ کچھ اس میں تعلق ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ضروری تھا کہ کوئی تعلق ہو۔ وہ تعلق کیا ہے؟ آپ سورۃ الفاتحہ میں غور کریں، اللہ نے اپنی صفات گنائی، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، یہ ساری صفات گنائی۔ اس کے بعد دو چیزیں منگوائیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، ایاک نستعین، آپ ہماری مدد کریں۔ نمبر 2، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راہ دکھائیں۔ تو یہاں دو چیزیں مانگی، کیا کہ یا اللہ ہمیں مدد دے، نمبر 2 یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ آئیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں، یہاں پر سورۃ الفلق میں کس چیز سے پناہ مانگی کہ یا اللہ ہمیں دنیاوی شر سے بچا۔ سورۃ الناس میں کیا کہا، یا اللہ ہمیں اخروی نقصان سے بچا۔ دیکھو یہ جو وسوسہ ہے، جب وسوسہ آئے گا اس کا نقصان آخرت پہ چلا جائے گا۔ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں گے، آپ کسی چیز کے بارے میں بدگمان ہوں گے، آپ کا نامہ اعمال خراب ہوگا، یہ آپ کو آخرت میں نقصان دے گا، تو یہ اخروی نقصان ہے۔ دیکھو یہاں دو چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں دو چیزیں نہ دے، ایک دنیاوی شر نہ دے، دوسرا اخروی نقصان نہ دے۔
تو سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں مانگی ہیں کہ یا اللہ مجھے مدد دے اور مجھے عبادت اور سیدھا راستہ دے. تو 2 چیزیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ 2 چیزیں دے دے. اور آخر میں آ جائے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں 2 چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا اللہ یہ ہمیں نہ دے، ان سے ہمیں بچا. تو پہلے میں خیر مانگی جا رہی ہے، آخر میں شر مانگی جا رہی ہے. تو پتہ چلا عالم صرف خیر کو بیان کرے، خیر کی دعوت دے تو آدھا کام کیا. عالم جہاں خیر بتائے وہاں شر بھی بتائے. تو جس طرح ایک آدمی صرف خیر پر عمل کرے، شر سے نہ بچتا ہو تو آدھا کام کیا. خیر سے بھی خیر پر عمل بھی کرنا ہے، شر سے بچنا بھی. اگر کوئی آدمی صرف خیر مانگے، شر سے پناہ نہ مانگے، آدھی چیز مانگی ہے. خیر مانگنا بھی ضروری ہے اور شر سے بچنا بھی ضروری ہے. تو دونوں چیزوں کو مانگو. اسے پتہ چلا کہ اچھا اور برا دونوں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. فتنہ اور فائدہ یہ دونوں سامنے رکھ کر چلنا ہے. ایک چیز کی طرف توجہ یہ آپ کو دوسرے سے غافل نہ کر دے. تو اللہ نے اگر قرآن کی ابتدا میں آپ کو خیر مانگنا سکھایا ہے تو قرآن کی انتہا میں شر سے پناہ مانگنا بھی سکھایا. اگر قرآن کی ابتدا میں آپ 2 چیزیں مانگ رہے ہیں تو قرآن کی انتہا میں 2 چیزوں سے پناہ بھی ہے کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں نہ دے. یہ ہے قرآن کے آخر میں اور پہلے میں ربط. سمجھ آ گئی؟ اور آخری ایک وضاحت یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ کہ یہ جو ہیں اپنا جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا. قرآن میں آیا جادوگر کامیاب نہیں ہوگا تو جادو نہیں ہوتا. تو یہ آیت کو صحیح مطلب نہیں سمجھیں. اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جس مقصد کے لیے جادو کیا ہے وہ اگرچہ جادو چل گیا ہے لیکن جس مقصد کے لیے کیا ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. دیکھو رسول اللہ پر جادو کیوں کیا؟ تاکہ وہ اپنے مقصد سے رک جائیں. لیکن رسول اللہ پر جادو تو ہوا، مقصد سے نہیں روک سکے. اس سے پتہ چلتا ہے لا یفلح الساحرون کہ جادوگر کا جادو تو چل سکتا ہے، لا یفلح وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا.